السلام علیکم ناظرین اکرام، رمضان ٹرانسمیشن کے دوسرے ایپیسوڈ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ایپیسوڈ نمبر 1 میں ہم نے آپ سے بات کی تھی روزے اور رمضان کی فضیلت کے بارے میں۔ آج ہم بات کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طرح اس رمضان کے مہینے کو مکمل کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہینے میں معمولات کیا تھے۔ اس کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک بات آپ کو اور بتا دوں کہ 3 رمضان المبارک کو مخدومہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے، اور اس کے تعلق سے بھی میں آپ سے گفتگو کروں گا، لیکن آئیے ہم پہلے اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایپیسوڈ نمبر 2 میں ہم آپ سے گفتگو کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رمضان المبارک میں کیا معمول ہوا کرتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا تو آپ 8 چیزوں کا خیال رکھا کرتے تھے۔ آپ 8 باتوں کو آپ بڑے ہی تواتر کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلی چیز تو روزہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بروایت بخاری، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان شریف جب آتا تو آپ روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ خود بھی رکھتے تھے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بھی رکھنے کا حکم دیتے تھے۔ ساتھ ساتھ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص روزے دار ہو اور وہ جھوٹی بات اور جھوٹی بات پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ رب العزت کو ایسے شخص کے روزے کی کوئی حاجت نہیں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود روزہ اس طرح رکھا کرتے تھے، اور اصحاب اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو بھی یہ حکم دیا کرتے تھے کہ آپ جب روزہ رکھیں تو روزہ اس طرح رکھیں کہ کوئی بھی بری بات، کوئی بھی برا کلام کسی سے نہ کریں۔ یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی روزے دار ہو تو تم سے کوئی اگر لڑے، جھگڑا کرے یا گالی دے تو یہ نہ کریں آپ کہ آپ برابر سے اس سے لڑنے بیٹھ جائیں یا گالی دیں، بلکہ اس سے کہیں کہ میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے۔ یہ کہیں گے تو یقیناً اس کے دل میں کچھ رحم پیدا ہوگا اور آپ سے وہ بد زبانی سے باز آئے گا۔ تو پہلی چیز یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھا کرتے تھے، اور اصحاب اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بھی اس کی تلقین دیا کرتے تھے۔ دوسری چیز تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جب یہ مہینہ آتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوب قیام فرمایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ قیام کا معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضانوں کی پوری رات عبادت کیا کرتے تھے اللہ رب العزت کہ حضور ہم گناہ گاروں کے لیے، امت کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتے تھے، اور اتنا رویا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک بھی آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ یہاں تک کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو آپ کی فکر لاحق ہوا کرتی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیام کا معمول کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے قدمان مبارک پر ورم آ جایا کرتا تھا، جس سے صحابہ اکرام بھی پریشان ہوا کرتے تھے دیکھ کر کے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آیت کریمہ اتاری، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا الی آخر الآیہ، کہ اے میرے پیارے محبوب آپ اتنا قیام نہ کیا کریں بلکہ آپ تھوڑا تھوڑا قیام کیا کریں، کیونکہ آپ کے دوش مبارک پر محض عبادت کا بوجھ نہیں بلکہ تبلیغ دین کا بھی آپ کے دوش مبارک پر بوجھ۔ آپ کے قدمان مبارک پر اگر ورم آ جائے گا یا کوئی تکلیف ہوگی تو آپ آگے کے کام کیسے انجام دیا کریں گے۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک تو روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ خود بھی رکھتے تھے، صحابہ اکرام کو بھی اس کی تلقین فرما دیتے تھے۔ دوسری چیز یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیام بھی کیا کرتے تھے۔ تیسری چیز، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مہینے میں صدقہ دیا کرتے تھے۔ کل صحابہ اکرام کا یہ اس بات پر اتفاق تھا کہ کائنات میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ سخی ہو۔
لیکن وہ صحابہ اکرام خود یہ بیان کرتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افضل الصدقتی صدقۃ من رمضان، کہ سب سے بہتر وہ صدقہ ہے جو رمضان میں ادا کیا جائے۔ اسی طریقے سے یہ 3 چیزیں ہو گئیں۔ چوتھی چیز یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اطعام الطعام کا معمول کیا کرتے تھے، یعنی کھانا کھلانا۔ کھانا کھلانے کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مہینے میں تو کھلایا کرتے تھے، مزید یہ کہ اس کے مہینے کے علاوہ میں بھی ہر ضرورت مند تک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھانا پہنچایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ صحابہ اکرام نے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ اسلام کیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کھانا کھلانا اسلام کی پہچان ہے، مسلمان کی پہچان ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا دیا، امت کو ایسا دیا کہ آج کتنا ہی بڑا تاجور ہو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در کا بھکاری ضرور ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں کھانا کھلانے کا بھی معمول مزید کیا کرتے تھے۔ تو یہ 4 باتیں ہوئیں۔ 5ویں بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 5واں معمول آپ کا یہ تھا کہ تفطیر الصائمین، یعنی روزے دار کو افطار کرانا۔ روزے دار کو افطار کرانے پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو بھی ابھارا، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے کسی کا روزہ افطار کرایا تو اللہ رب العزت اسے ایک غلام آزاد کرنے کا بھی ثواب دے گا، مزید یہ کہ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ صحابہ اکرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ہم میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اتنی حیثیت نہیں کہ وہ کسی کا روزہ افطار کرائیں، وہ خود غریب ہوتے ہیں، وہ کسی کا کیسے روزہ افطار کرا سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ یہ ثواب اسے بھی حاصل ہو جائے گا جو شخص ایک گھونٹ پانی یا ایک کھجور سے کسی کا روزہ افطار کرا دے۔ تو تفطیر الصائمین، روزے داروں کو افطار کرانے کا ثواب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بتایا، اور بتایا ہی نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزے داروں کو افطار خود بھی کرایا ہے اور صحابہ اکرام کو اس پر ابھارا بھی ہے۔ 6ٹھی چیز یہ کہ الجلوس فی المسجد، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں مسجد میں زیادہ کر بیٹھا کرتے تھے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز بجماعت پڑھے اور نماز بجماعت پڑھنے کے بعد بیٹھا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اور پھر اس کے 20 منٹ کے بعد جو شخص نماز پڑھے 2 رکعت، اللہ رب العزت اسے ایک حج مقبول اور عمرہ مقبولہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 7ویں چیز، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مہینے میں اعتکاف کا بھی التزام فرمایا کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 روزے اعتکاف کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ سال کہ جس میں آپ ہماری آنکھوں سے پردہ کرنے والے تھے، اس سال سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 20 روزوں کا اعتکاف کیا، یعنی 20 روزے آپ نے ایسے گزارے جو آپ مسجد میں معتکف تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعتکاف کا بھی التزام کیا کرتے تھے۔ آخری اور 8ویں چیز یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مہینے میں لیلۃ القدر کی تحری فرمایا کرتے تھے، یعنی آخر کا جو عشرہ ہوتا ہے اس کی طاق راتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تحری فرمایا کرتے تھے اور اپنے اصحاب کو بھی اس کا حکم دیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ جو 8 معمولات ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم سننے تک محدود رہیں، بلکہ یہ ایک طریقے سے آنے والی امت بلکہ
قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ ایک ایسا پیغام ہے جس پر عمل کریں تو انشاءاللہ ہماری دونوں جہاں میں کامیابی اور کامرانی کی ضمانت بن سکتی ہے۔ روزہ رکھیں، چونکہ ہمارا ایمان لانے کا منشا، ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کا رشتہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزاریں، تب ہم ایک کامل مومن اور کامیاب انسان بنیں گے۔ تو اگر روزہ رکھنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پر ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر قیام کرنا ہے تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں بھی پیروی کرنی پڑے گی، یہاں تک کہ اگر صدقہ دینا ہے تو صدقے میں بھی۔ لاک ڈاؤن کا اس وقت ماحول ہے، لوگ غریب ہیں، پریشان ہیں، نادار ہیں، لوگوں کے گھر میں بعض حضرات ایسے ہیں جو کہہ نہیں سکتے ہیں لیکن یقیناً وہ پریشان ہیں، تو آپ لوگ ہو سکتا ہے کہ جانتے ہوں، تو ایسے لوگوں کے لیے آپ بطور صدقہ بھی اگر دیتے ہیں تو اللہ رب العزت اس مہینے میں بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصدقۃ صدقۃ من رمضان، کہ سب سے افضل صدقہ رمضان میں صدقہ کرنا ہے۔ تو جو لوگ غریب ہیں، آپ کے دسترخوان پر مشروبات بھی ہیں، بہترین ماکولات بھی ہیں، اور دنیا کی نہ جانے کون کون سی نعمتیں آپ کے دسترخوان پر ہیں، ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف وہ غریب ہے کہ جس کے گھر میں آٹا تک نہیں ہے، آپ چین سے دسترخوان پر بیٹھ کر کھا رہے ہیں۔ پڑوسی اگر آپ کا پریشان ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے، تو یقین جانیے میرا یہ ایمان ہے کہ نہ تو ہمارا اس صورت میں روزہ ہی مانا جائے گا اور نہ ہی ہماری تمام عبادتیں یہ منہ پر مار دی جائیں گی، اس لیے کہ ہمارا پڑوسی پریشان تھا، اس وقت ہمیں ضرورت اپنے دسترخوان کی چیزیں اٹھا کر کے اس غریب کے گھر تک پہنچا کے آتے۔ غریب کی گھر تک پہنچانا اور غریب کو اپنے دسترخوان پر جگہ دینا، یقین جانیے بہت بڑی سخاوت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں وراثت میں ملی ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس مہینے میں ان تمام معمولات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ رب العزت ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ آخر میں جو میں نے وعدہ کیا تھا کہ 3 رمضان المبارک سیدہ کائنات مخدومہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ یہ حضرت فاطمۃ الزہرا 20 جمادی الثانی کو اس دنیا میں تشریف لائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سے بہت محبت کیا کرتے تھے، اور مزید یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی آپ سے بے پناہ محبت کیا کرتی تھیں، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہیں۔ یہاں پر رک کر کے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کی طرف میں اشارہ کرتے ہوئے چلا جاؤں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جہاں پر جلوہ افروز ہیں، گنبد خضرا میں جلوہ افروز ہیں، آپ کا جسد اطہر جس زمین کے حصے سے ملا ہوا ہے، متفقہ رائے یہ ہے کہ وہ زمین کا حصہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے ملا ہوا ہے، وہ زمین کا حصہ عرش الہی سے افضل ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے ملنے والا زمین کا حصہ عرش الہی سے افضل ہے، تو یقین جانیے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہیں، تو حضرت فاطمۃ الزہرا کا کتنا اعلیٰ مقام ہوگا۔ یہ مختصر سی فضیلت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تھی۔ تو فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایصال ثواب 3 رمضان المبارک کو جب افطاری کا وقت آئے تو ان کے نام سے ایصال ثواب کریں۔ اللہ رب العزت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صدقے سے یہ جو کرونا جیسی بیماری مسلط ہے، اللہ رب العزت اس بیماری کو ہم سے دور فرمائے اور ہم تمام عالم اسلام میں رہ رہے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔